تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ ہم سب اسی کی تعریف، اسی کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، وہی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ موت اور زندگی اسی کے فیصلے سے ہے، سب کو اسی کے پاس بالآخر لوٹ کر جانا ہے۔ وہی ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں اور اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے اس اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، تمام رسولوں پر، نبیوں پر درود و سلام نازل ہو، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی نبی رحمت، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری خوش نصیبی کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری پیغمبر، آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، قرآن سے نوازا، شریعت اسلامیہ سے نوازا، مسلمان بنایا۔ یہ ہم سب کی خوش قسمتی اور اچھی نصیب والے۔ اسلامی بھائیوں، بزرگان دین، آج کے جمعے میں خطبے کا موضوع ہے زکوٰۃ کے بعض مسائل اور اس کی اہمیت۔ آج 16 روزہ 2026 دنیا عجیب و غریب حالات سے گزر رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں اور بھی حالات خراب ہوں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی وہ سب بیان فرمایا ہے۔ اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی، وَيَكْسُرُ الْحَرَجُ، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی۔ یکسر الحرج، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں، لوگ شراب پیئیں گے، زناکاری بڑھ جائے گی اور علم اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْسُرُ الْحَرَجُ، قتل بڑھ جائے گا، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی۔ دیکھیے جو طاقتور ہے وہ کمزوروں کو کیسے کھا رہا ہے، جو طاقتور ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ سنتے تھے نا ہم لوگ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دیکھ لیجئے اپنی نگاہوں کے سامنے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔
جو طاقتور ہے اسی کا راج چلتا ہے, اسی کی بادشاہت چلتی ہے. وہ جیسے چاہتا ہے دنیا کو چلاتا ہے, جیسے چاہتا ہے لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے اور اس کی معیشت کو تباہ و برباد کرتا ہے. تو آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ فتنے اور فساد دیکھیں گے, اس لیے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ برا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو تمام فتنوں سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے, ایمان اور عمل صالح کی زندگی نصیب فرمائے, ایمان پر خاتمہ فرمائے, آمین. اسلامی بھائیوں, زکوٰۃ کے بعض اہم مسائل اور اس کی اہمیت. زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے. پہلا رکن شہادتین, ایک اللہ کی گواہی دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, ایک اللہ کی گواہی دینا اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ پہلا رکن ہے, اسلام کا پہلا رکن, اسلام کی پہلی بنیاد. دوسرا رکن کیا ہے؟ اقام الصلاۃ, اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا, دوسرا رکن, دوسری بنیاد. تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا, تیسری بنیاد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, تیسرا پیلر زکوٰۃ دینا. چوتھا اور پانچواں رمضان کے مہینے کا روزہ اور پانچواں حج. یہ 5 بنیاد ہیں اسلام کے. ان بنیادوں میں سے کسی بنیاد سے کوئی آدمی نکل جاتا ہے اور اس کو قبول نہیں کرتا ہے, اس کو مانتا نہیں ہے, اس پر عمل نہیں کرتا ہے, تو دین اسلام سے نکل جائے گا, مسلمان نہیں رہ جائے گا وہ. تو زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ لوگوں کے مال میں سے مقررہ حصہ اللہ نے جو مقرر کر دیا ہے وہ حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا. مالداروں کے مال سے لے کر کے غریبوں میں اس کو تقسیم کرنا. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم, مالداروں سے ان کے مال سے زکوٰۃ لو اور ان کے فقراء میں, غریبوں میں تقسیم کرو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, اور اللہ نے جن کو مال سے نوازا ہے, اللہ نے جن کو مال سے نوازا ہے ان کے مال میں حق ہے. کن کا حق ہے؟ للسائل, مانگنے والوں کے لیے, والمحروم, اور ان کے لیے بھی جو مانگتے نہیں ہیں لیکن مال سے محروم ہیں, اپنی عزت اور خودداری کی وجہ سے لوگوں کے سامنے زبان نہیں کھولتے, ہاتھ نہیں پھیلاتے, لیکن ہے وہ محتاج, ہے وہ محتاج. تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں حق رکھا ہے. اس کی ایک مقدار مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کتنا مال ہو تو کتنی زکوٰۃ, کتنا مال ہو تو کتنی زکوٰۃ, اور کب دینا ہے. اسلامی بھائیوں, مختصر, سونے اور چاندی میں زکوٰۃ, جانوروں میں زکوٰۃ, بھیڑ میں, بکریوں میں, اونٹ میں, گائے میں, بھینس میں, یہ سب میں زکوٰۃ. اس کی ایک مقدار ہے. یہاں بھیڑ بکریاں پالنے والے لوگ نہیں ہیں تو وہ جاننا ضروری نہیں ہے. 40 بکری میں 1 بکری ہے, سال میں 1 بار, اگر اس سے 1 بکری کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. پیداوار میں, جو کھیتوں میں فصل ہوتا ہے, جو زراعت ہوتی ہے, دھان ہے, گیہوں ہے, دالیں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں, وہ ایک مقدار کو پہنچ جائے تو اس میں بھی زکوٰۃ ہے.
کھیت والے لوگ، جنگل میں فصل لگانے والے لوگ ہیں، دھان چاول گیہوں دالیں، تو ان کے لیے ایک مقدار ہے کہ کتنا مال ہو، کتنا دھان ہو، کتنا گیہوں پیداوار ہو تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اب رہا مسئلہ سونا اور چاندی اور نقدی پیسے، اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اس کی ایک مقدار ہے، کتنا مال ہو، کتنا سونا ہو، کتنا چاندی ہو یا کتنا نقدی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسلام بھائیو معروف بات ہے، سب کو معلوم ہے لگ بھگ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 7.5 تولہ سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح 600 گرام چاندی، لگ بھگ 595 گرام علماء اکرام نے لکھا ہے، ملا جلا کر کے لگ بھگ 600 گرام چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو سونا اور چاندی، سونا 7.5 تولہ 80 پر 5 گرام اور چاندی 52.5 تولہ 600 گرام، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے تو ٹوٹل میں زکوٰۃ دینا ہے۔ کب دینا ہے؟ جب 1 سال سے آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اور دوسرا سال اس میں داخل ہو گیا ہے۔ 1 جنوری میں آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا آیا، 600 گرام چاندی آیا، پھر دوسرے سال 1 جنوری سے آپ 2 جنوری میں داخل ہو گئے، 1 سال ہو گیا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ ٹوٹل مال میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، جو بھی ہے ٹوٹل میں دینا ہے۔ 7.5 تولہ سے بڑھ کر جتنا ہے ٹوٹل میں دینا ہے، ایسا نہیں کہ 7.5 تولہ نکال دیں گے اس کے اوپر جو ایکسٹرا ہے اس میں دیں گے، ایسا نہیں، ٹوٹل میں دینا ہے۔ 7.5 تولہ سے آگے بڑھ کر کے 8 تولہ 9 تولہ 10 تولہ اس سے اوپر جتنا ہے ٹوٹل میں دینا ہے۔ اسی طرح چاندی کا بھی حساب ہے، تو 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی 1 سال سے آپ کے پاس ہے، دوسرا سال داخل ہو گیا ہے، تب اس میں سال میں 1 بار زکوٰۃ نکالنا ہے۔ کتنا نکالنا ہے؟ 2.5% نکالنا ہے، 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے، غریبوں کا وہ حق ہے۔ کب نکالنا ہے؟ 1 سال کے بعد نکالنا ہے۔ کتنے دنوں تک اس کو نکال سکتے ہیں؟ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی نکال دینا ہے۔ بیت المال رہتا تو حکومت کی طرف سے لوگ آتے وصول کرنے کے لیے، اور وہ جب آتے تب جو ہے آپ دے دیتے، نکال کے اس کو رکھ دینا ہے۔ حکومت کے لوگ آتے تو وہ آپ سے کلیکٹ کر کے لے جاتے اور بیت المال میں لے جا کر جمع کر دیتے۔ اب وہ سسٹم نہیں ہے تو آپ اس کو نکال کے رکھ دیجئے اور جتنا جلدی ہو غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیجئے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہر عبادت وقت کے ساتھ فرض ہے۔ روزہ رمضان کے مہینے میں ہے، حج کے مہینے میں ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ہے، فجر کی نماز فجر کے وقت میں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کب ہے؟ جب زکوٰۃ سال گزر گیا اور دوسرے سال میں آپ داخل ہو گئے، تب اس میں زکوٰۃ فرض ہو گیا۔ اب اس کو جتنا جلدی ہو نکال دینا ہے، غریبوں میں دے دینا ہے۔ پیداوار میں جس دن آدمی فصل کاٹ لیتا ہے اور گھر لاتا ہے، بھوسا اور دانا الگ کر دیتا ہے، اس دن زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ جتنا جلدی ہو، 1 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 15 دن میں اس کو غریبوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب یہاں کی جو ہے بڑی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے، خاص کر کے عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں اور گھر کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بیچارے ریٹائر ہو جاتے ہیں، اب وہ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں۔ عورتوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے زیورات جمع کر لیے ہیں، اب ان کے پاس نصاب کو پہنچ گیا ہے، سونا ہے چاندی ہے، نصاب کو پہنچ گیا ہے، انکم نہیں ہے، بال بچے اپنی روزی روٹی کسی طرح سے کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن زیور ہے، زیور کا زکوٰۃ دینے کا پیسہ نہیں ہے،
زیور کا زکات دینے کا پیسہ نہیں ہے، نہیں رہتا ہے عام طور پر۔ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ ہمارے پاس مسئلہ لے کر کے آتے ہیں کہ مولوی صاحب سونا تو ہے اور اتنا ہے، زکات واجب ہے، پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، بال بچے بھی نہیں ہیں، بسا اوقات کبھی کبھی رہتا ہے اس کے بال بچے نہیں، لیکن سونا رکھا ہوا ہے، زیورات ہے۔ انہوں نے جواب دیا کوئی مشکل نہیں ہے مولوی صاحب، کوئی مشکل نہیں ہے، زیور کو لے جائے سونار کے پاس، 2.5% نکال دے، اس کو بیچ دے، غریبوں میں تقسیم کر دے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی اور اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن تھے، سونے کے کنگن تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اتؤدین الزکات هذه، کیا تم اس کے زکات ادا کرتی ہو؟ قالت لا، اس نے کہا نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما سوارا من النار، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے آگ کا 2 کنگن پہنائے تم کو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہرگز نہیں، تو پھر اس کے زکات دیا کرو۔ تو انہوں نے دونوں کنگن اتار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیے اور کہا فَأَلْقَتْهُمَا، دونوں کنگن اتار کے رکھ دیے اس نے اور کہا هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا۔ تو اللہ والے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف، اللہ کے عذاب سے اس طرح خوف کھاتے تھے اور ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو زیور سب کو پسند ہے، عورتوں کو بہت پسند ہے، بڑی حفاظت سے وہ رکھتی ہیں، اس کو چھپا کے رکھتی ہیں کہ جو ہے شاید بعد میں کبھی کام آئے، لیکن اسی طرح اسے اللہ کے عذاب سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ جو فرض ہے اس کو ادا کرنا بہرحال ضروری ہے، اس میں کوئی جو ہے معافی کی گنجائش نہیں ہے، وہ غریبوں کا حق ہے، دے دیجئے ان کو۔ بہت وعیدیں آئی ہیں، 80 پر 8 مرتبہ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا اس کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم روزہ رکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، اور یہ بھیڑ بکریاں جس کو ہم چراتے ہیں، محنت کرتے ہیں اس کے پیچھے اور جمع کرتے ہیں، بھلا ہم اتنا محنت کریں اور پھر اس کو ہم نکال کر کے غریبوں کو دیں، کیوں دیں گے؟ ہم نہیں دیں گے، باقی ہم سب کریں گے، زکوٰۃ میں ہم نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ اب مشرکین مکہ کہتے تھے انوتیمو ملو یشاء اللہ واتاما، کیا ہم اسے کھلائیں کہ اللہ جسے نہیں کھلا رہا ہے، اللہ چاہتا تو اللہ خود کھلا دیتا اس کو، ہم کیوں کھلانے جائیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف جہاد ہوگا، چلو تیاری کرو۔ صحابہ اکرام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، ٹھہر گئے، کیسے آپ ان سے جہاد کریں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، اور جب تک میں ان سے وہ رسی بھی نہ لے لوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دیتے تھے، تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور پھر تمام صحابہ کا اتفاق ہو گیا اور سب نے ان لوگوں کے خلاف جنگیں لڑی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، جنگیں لڑی، جہاد کیا ان کے ساتھ اور ان کو قتل کیا، اور باقی جو لوگ جن لوگوں نے توبہ کر لیا اور تائب ہو گئے پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے ان کو چھوڑ دیا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ دنیا کی سزا، آخرت میں بہت سزا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو قیامت کے دن ان کے مال کو گنجا سانپ بنا دے گا اور اس کے گردن میں توق بن جائے گا وہ، اور اس کو ڈستا رہے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تمہارا خزانہ ہوں اور میں تمہارا مال ہوں۔
اور قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ جو لوگ اپنے مال میں بخیلی کرتے ہیں, زکات نہیں دیتے ہیں, بخیلی کرتے ہیں, وہ یہ گمان نہ کریں کہ مال ہے تو ان کے لیے بہتر ہے. بل ہوا شر لہم, بلکہ ان کے لیے وہ مال شر ہے, خیر نہیں ہے. وہ مال جس مال کا زکات نہیں دیا گیا ہو وہ خیر نہیں ہے, وہ شر ہے. کیا ہوگا؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, جس کی بخیلی کرتے تھے وہ قیامت کے دن اسی کا توق بنا دیا جائے گا, اس کی گردن میں لاد دیا جائے گا. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ ہی محروم کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مال دیا ہے اور کچھ لوگوں کو محروم رکھا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کا قانون ہے. سارے لوگوں کو اللہ برابر برابر تقسیم کر دیتا روزی, تو کیا ہوتا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ. اگر سب کو ہم برابر برابر روزی تقسیم کر دیں کیا ہوگا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, زمین فساد سے بھر جائے گی, زمین فساد سے بھر جائے گی اور یہ نظام نہیں چلے گا. ہر آدمی کو ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے. ایک ہی آدمی اپنی زندگی کی ضروریات کا سب کام نہیں کر سکتا ہے. ایک آدمی کار میں پیچھے بیٹھا ہے مالک, اور ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہے. ایک دوسرے سے ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی. یہ جانور نہیں ہے, انسان ہے, معاشرتی جانور ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے. اچھا, اور یہ امتحان ہے. اللہ نے جن کو مال دیا ہے ان کا بھی امتحان ہے, اور جن کو محروم رکھا ہے ان کا بھی امتحان ہے. تو مالدار اپنے مالوں کی زکات دے کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور محروم صبر کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں. مالدار اپنا مال کا زکات دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور غریب اور مسکین لوگ صبر کرتے ہیں. شکر کا بھی بدلہ بہت ہے اور صبر کا بدلہ بے انتہا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ہم صبر کرنے والے کو بے حساب روزی دیتے ہیں, انلمیٹڈ روزی دیتے ہیں. اور شکر کرنے والے کو, شکر گزار بندے کو کیا دیتا اللہ تعالیٰ؟ شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ تو شکر ادا کرنا کیا ہے؟ خالی سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ بول دیا اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا؟ نہیں. شکر ادا کرنا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی فرما برداری کرے اور گناہوں سے بچے, یہی ہے شکر گزاری. خالی سبحان اللہ اور الحمدللہ اور ماشاء اللہ بول دیا اور گھر بنا کر کے وہاں ھذا من فضل ربی, یہ اللہ کا, یہ میرے رب کا فضل ہے لکھ دیا, اس سے شکر ادا نہیں ہوتا. اس سے جب تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرے, آدمی فرائض کو ادا نہ کرے, گناہوں سے نہ بچے, تو شکر ادا نہیں ہوتا. چنانچہ بدن کی شکر گزاری, مال کی شکر گزاری, آنکھوں کی شکر گزاری, دل کی شکر گزاری, ہاتھوں کی اور پاؤں کی اور بدن کے ایک ایک حصے کی الگ الگ شکر گزاری امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے لکھا ہے. تو مال کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی زکات دی جائے. تو بزرگ اور دوست اسلام بھائیو, اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں اور بہت سارا
اب بہت ساری حدیثیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے. اللہ جب تک اس دنیا میں رکھے اسلام اور عمل صالح پر قائم رکھے, اور جب اس دنیا سے لے جائے تو ایمان پر خاتمہ فرمائے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے, پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرما دے. اللہ ظالموں کو نستنابود کر دے. اللہ مظلوموں کی مدد فرما. جو لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے روزوں کو, ہمارے دیگر نیکیوں کو, عبادتوں کو, ہماری تراویح کو, تلاوت کو, صدقہ و خیرات کو اور ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے. اور جو کوتاہیاں ہو گئی اور جو فرگزاشتیں ہو گئی اور ہم سے جو کمزوریاں رہ گئی اللہ ان تمام کمزوریوں کو درگزر فرما دے. اور اللہ ہم سب پر رحمت اور برکت نازل فرما. آمین. وآخر اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين.